یہ ذہن میں رکھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سیدہ شاہ جی، صحیح مسلم مولانا شریف نہیں، قیامت والے دن جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکے گا۔ اب آپ کو وہ حدیث سمجھ آئے گی جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو تو نے لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ السلام علیکم۔ ابھی آپ نے انجینئر مرزا کو سنا، اگر کوئی بھی یہ سنے گا خالی صرف حدیث، تو اس کے سمجھ میں یہی آئے گا کہ سیدوں کا کوئی نسب کام نہیں آئے گا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے والد بھی ان کے کام نہیں آئیں گے، یعنی رسول اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی جو کچھ بھی مجھ سے لینا ہے دنیا میں لے لو۔ آپ کو پتہ ہے یہ کب اور کیوں ہوا واقعہ؟ تب حضرت بی بی فاطمہ کی عمر تقریباً 4 سے 5 سال تھی، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقربا کو بلایا، سورہ شورہ میں ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی کہ اپنے قربت کے رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بنی ہاشم کو اکٹھا کر لیا۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئے جو بہت چھوٹے تھے، اور حضرت بی بی فاطمہ جو تقریباً 4 یا 5 سال کی تھیں، اور اپنے سب رشتہ داروں کو کہا کہ میرے اوپر وحی آئی ہے تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ مجھ پر ایمان لے کے آؤ، اللہ پر ایمان لاؤ اور مجھ پر ایمان لے کے آؤ۔ میرا نسب تمہارے کام نہیں آئے گا اگر تم نے اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ ایون کہ حضرت بی بی فاطمہ کا نسب بھی کام نہیں آئے گا جب تک کہ وہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتی۔ سورہ شورہ کی اسی آیت سے پہلے ایک آیت تھی جس کی تشریح حضرت عبداللہ بن عباس نے یوں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، لیکن سنایا دوسروں کو، جس طرح یہ محمد علی مرزا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میں گردن پکڑ کے کاٹ دوں گا، ہاتھ پکڑ کے کاٹ دوں گا، روک دوں گا۔ پتہ نہیں یہ لوگوں کو اتنا بیوقوف بنا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پنجابی میں اس کا ایک محاورہ ہے سنانیاں تینوں تے لانیاں نونوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بہت قریب ہے، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا تو ہے ہی جنت کی سردار۔ یہ تو دوسروں کو سنانے کے لیے ہے کہ ایمان جو نہیں لائے گا چاہے وہ میری بیٹی ہی کیوں نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گی، میرا نسب کام نہیں آئے گا، لیکن جو ایمان لے آیا تو میرا نسب ان کے کام آئے گا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق حضرت علی کے پاؤں پڑ جاتے تھے کہ اپنی بیٹی کلثوم کی شادی مجھ سے کر دو، میرا نسب تم سے جڑ جائے، قیامت میں سارے نسب ختم ہو جائیں گے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدوں کے۔ یہ جو انجینئر مرزا ہے اس کے بارے میں حضرت شاہ نعمت اللہ ولی نے 850 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ترک میں سے ایک شیطان ڈاکو نسل کا ہوگا جو غلط تشریح کرے گا، اور ساتھ ہی اس کے آگے والے شعر میں کہا تھا کہ 2 لوگ جن کے نام کے ساتھ احمد آئے گا یہ گمراہ کریں گے لوگوں کو، جس طرح غلام احمد قادیانی اور ریاض احمد گوہر شاہی، ان کے نام کے ساتھ احمد آ گیا۔ تو تیسرا اس کو کہا ہوا ڈاکو، اگر آپ اس کی شکل دیکھیں جس طرح اس نے قرآن شریف ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے پولیس نے کسی ڈاکو کی وہ شناخت تصویر نہیں اتاری ہوتی، تو یہ ویسے لگتا ہے۔ لوگوں کو غلط تشریحات، غلط ہر چیز بتاتا ہے، وہ بھی دور فتن میں۔ اگر لوگ اس کو سنتے ہیں پہلے دیکھیں کہ یہ جس چیز کی آپ کو بات بتاتا ہے وہ دوسرے علماء کیا کہتے ہیں۔ شکریہ۔